پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا، پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کہتے ہو کیسے؟ کہ سلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب انسان، جب ایک مومن دوسرے مومن سے سلام کرتا ہے تو یہ اعلان کر رہا ہے، اے مرد مومن، میری طرف سے نہ تیری جان میں کوئی نقصان ہے، نہ تیرے مال میں کوئی نقصان ہے، نہ تیری عزت میں کوئی نقصان ہے، نہ تیرے ناموس میں کوئی نقصان ہے۔ یعنی میری جانب سے ہے مرد مومن، تیری عزت بھی محفوظ ہے، تیری ناموس بھی محفوظ ہے اور تیری جان بھی محفوظ ہے، میری طرف سے تجھے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ سلام کا مطلب تو یہ ہے نا۔ آج یہ قرآن سلام کے مطلب میں کیا سمجھا رہا ہے، سلام کا مطلب کیا بتا رہا ہے کہ انسان جب ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نہیں اور فرما رہے ہیں یہاں پر قرآن کا مجمع ہے، مجلس سے سنتے رہتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرشتہ آ کر کہتا ہے حل لک حاجت، کیا کوئی ضرورت ہے، کیا کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے کہا حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے، ضرورت ہے مگر آپ سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اٹھتے اٹھتے جناب ابراہیم جناب فرشتہ گیا تو دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ چلا آ رہا ہے، اور وہ پرندہ جب چلا آ رہا تھا تو فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو ابراہیم چل رہے ہیں، آگ بجھانے کے لیے جا رہا ہوں، کہا تمہارے پاس ہے کیا کہ جس سے آگ بجھاؤ گے؟ کہا یہ دیکھو میرے پروں کے اوپر پانی کے قطرے ہیں، میں ان پانی کے قطروں سے آگ کو بجھاؤں گا۔ کیا اتنی بڑی آگ جل رہی ہے، جاؤ گے تو بھسم ہو جاؤ گے، کیسے بجھے گی آگ؟ کہا مجھے پتا ہے کہ اتنی سے قطرے سے پانی کے قطرے کے آگ نہیں بجھے گی، مگر آگ بجھانے کی کوشش کر کے دنیا کو بتانا چاہتی ہوں میں ابراہیمی ہوں، نمرودی نہیں ہوں، میں ابراہیمی ہوں، نمرودی نہیں ہوں۔ اب دنیا کہتی ہے یہ مجلس حسین برپا کرنے سے کیا حسین کی عظمت میں اضافہ ہوگا، کیا علی کی عظمت میں اضافہ ہوگا، کیا علی کی فضیلت بڑھ جائے گی، حسین کی عظمت بڑھ جائے گی؟ ہم نے کہا اس مجلس کرنے سے حسین کی عظمت تو نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ حسین کی عظمت بلند نہیں بلند ہے، لیکن مجلس کر کے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اب حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد حسینی ہے اب یزیدی نہیں ہے۔ بات کہیں اور نہ چلی جائے، جناب ابراہیم السلام جب انسان سلام کرتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آواز آئی یا نار کونی بردن، حیات ٹھنڈی ہو جا، حیات ٹھنڈی ہو جا۔ اگر آیت یہیں پہ ٹھہر جاتی تو سلام کا مطلب نہیں پتہ چلتا۔ آیت نے بڑھ کے بتایا یا نار کونی بردن و سلامن، آیات اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم سلامت رہے، ابراہیم محفوظ رہے، تو سلام کا مطلب یہی ہوا نا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچانا، سلامت رکھنا۔ اب آئیے ایک اور روایت پڑھتا ہوں اور سلام کا مطلب اور واضح ہو جائے گا کہ انسان مومن جب مومن کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مطلب دیکھیے محبت پڑھ رہا ہوں، مودت پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص حضرت کے خدمت میں بصرہ سے آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے مولا آپ قیام کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ روایت سنی ہوئی ہے لیکن ایک نتیجہ دیکھیے گا۔ کہا کہ میرا ساتھ ہوگا کون ہو؟ کہا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا تم میرے شیعہ نہیں ہو۔ کہا یہ تندور جل رہا ہے، اس تندور میں کود جاؤ۔ کہا مولا میں کہہ رہا ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں تندور میں کود جائیے، جلتا ہوا تندور ہے۔ ایک مرتبہ کہا دیکھا میں نے کہا تھا تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ تیرے شیعہ نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم میری بات کو کاٹ رہا ہے، تم میری بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ عزیزو کہا دیکھنا چاہتے ہو میرا شیعہ کیسا ہوتا ہے، میرا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، میرا ماننے والا کیسا ہوتا ہے؟ کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھا جناب ہارون مکی چلے آ رہے ہیں، ہارون مکی چلے آ رہے ہیں، ہارون مکی نے دور سے مولا کو سلام کیا۔ مولا نے کہا ہارون یہ تندور جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ ہارون مکی نے سامانے سے پر رکھا بغیر چوچرا کیے ہوئے جناب ہارون مکی کود گئے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، ہارون مکی کود گئے اور اس کے ڈھکن کو بند کر دیا۔ ادھر مولا مطمئن ہے، وہ بے قرار ہے، مولا قرار سے ہے، وہ بے چین ہے، ادھر مولا اطمینان سے ہے، وہ پریشانی میں ہے۔ کہا مولا ذرا دیکھیے تو صحیح، جلتا ہوا تندور تھا، دہتا ہوا تندور تھا، شعلے کھڑے رہے تھے، کیا وہ زندہ ہے؟
سختی سے سوال کر لیتے ہیں. اے ہارون مکی، جلتا ہوا تندور تھا، دہتی ہوئی آگ تھی، بھڑکتے ہوئے شعلے تھے. مولا سے پوچھ رہے تھے، مولا کیا میں زندہ رہوں گا؟ کیا میں بچا رہوں گا؟ کیا میں سلامت رہوں گا؟ مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوگا. عجب نہیں ہارون مکی کے جواب دے، نادان تجھے معلوم نہیں میں نے آتے ہی میں نے کیا گفتگو کی تھی؟ میں نے کہا کیا گفتگو کی تھی؟ کہا میں نے آتے ہی اپنے امام کو سلام کیا تھا. میں نے آتے ہی مولا کو سلام کیا تھا اور مولا نے پلٹ کے جواب دیا تھا وعلیک السلام ہارون، ہارون تم پر بھی میرا سلام ہو. اس کا مطلب یہ مولا نے اعلان کر دیا دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. سلام پڑھے دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا. سلام کا مطلب یہ ہے کہ سلامت رہنا، نقصان نہ پہنچانا. اب یہ دنیا کہتی ہے علی کے چاہنے والوں کو مٹا دیں گے، حسین کے ماننے والوں کو ختم کر دیں گے، پوری طاقت سے حسین کے عزاداروں کو کائنات سے مٹا دیں گے. ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ قوم ہے جو ہر شب جمعہ نماز کے بعد انگشت شہادت کا اشارہ کر کے کہتی ہے اے آدم کے والد تجھ پہ سلام، اے نوح کے والد تجھ پہ سلام، اے ابراہیم کے والد تجھ پہ سلام، اے موسیٰ کے والد تجھ پہ سلام، اے عیسیٰ کے والد تجھ پہ سلام. پلٹ کے میرا مولا بھی جواب دیتا ہے تم پر بھی میرا سلام، تم پر بھی میرا سلام ہو. اس کا مطلب یہ امام عزاداروں کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے. اب دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے عزاداروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک سلام پڑھے محمد تو ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے انسان پورے مذہب کو سمجھ سکتا ہے. یہ جو سلام کر رہا ہے اس کے اندر کتنی محبت ہے، اس کے اندر کتنی چاہت ہے، ایک مومن سے کتنا لگاؤ ہے. عزیزان محترم، اب ہمارے اندر کتنی محبت ہے، ہمارے اندر کتنی محبت ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. اب اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنی محبت کو تولو، اپنی محبت کے وزن کو پتہ کرو کہ ہماری محبت کا وزن کتنا ہے، ہم مولا سے کتنی محبت کرتے ہیں. اب جب محبت کو پتہ کرنا ہے، محبت کو تولنا ہے تو اس کے لیے ایک میزان چاہیے، اس کے لیے ایک ترازو چاہیے کہ جس کے اوپر محبت کو تولا جائے، اپنی محبت کو تولا جائے. اس لیے کہ عزیزو محبت کے درجات ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے نا. اسی طریقے سے پڑوسی سے محبت کرتا ہے. آپ مجھے حساب سے بتائیے کہ جو محبت باپ اور بیٹے میں ہوتی ہے کیا وہ پڑوسیوں میں ہوگی؟ نہیں. آپ کہیں گے پڑوسی کی محبت اور ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کی محبت اور ہوتی ہے. اس کا مطلب محبت کے درجات ہے، محبت کے اسٹیپ ہیں، محبت کی منزلیں ہیں. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو کہتا رہتا ہوں علی کی محبت اور ہے، یوسف کی محبت اور ہے، یوسف کی محبت اور ہے، علی کی محبت اور ہے. یوسف کی محبت میں انگلیاں کرتی ہیں پتہ نہیں چلتا، علی کی محبت میں زبانیں کر جاتی ہیں. ہر شے کی ترازو الگ ہوتی ہے. ایک شاعر جب شعر کہتا ہے تو اگر شعر موضوع نہیں ہوتا تو دوسرا کہتا ہے شعر موضوع نہیں ہے. کیوں بھائی آپ نے کس ترازو پہ تولا؟ اچھا یہ مثال گاڑی ہو گئی تو اور آسان دے دوں. ایک لکڑہارے کی دکان پر جائیے تو وہاں کے اوپر ایک میزان اور ایک ترازو نظر آئے گی جس کے دو بڑے بڑے پلڑے ہوں گے جس کے اوپر وہ لکڑیوں کو تولتا ہے نا. یہ ایک میزان ہے. آپ اور آگے بڑھ جائیے، ایک سونار کی دکان پر ترازو دیکھیے، ایک تار کی دکان پر ترازو دیکھیے
تشت دیا، اس تشت میں شہد رکھا ہوا ہے اور شہد کے درمیان خط کھینچا ہوا ہے۔ اچھا اس کی خاصیت کیا ہے کہ وہ جو تشت ہے وہ سورج سے زیادہ روشن ہے، جو شہد ہے وہ دنیا کی شیریں شے ہے، اور جو خط کھینچا ہوا ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تینوں باتیں سنی، توجہ فرمائیے۔ اللہ نے کہا جبرائیل اسے میرے حبیب کے پاس لے کر جاؤ اور میرے حبیب سے سوال کرو کیا اس تشت کی کوئی مثال ہے، اس سینے کی کوئی مثال ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے، اس شہد کی کوئی مثال ہے جو دنیا کی شیریں شے ہے، اور اس خط کی کوئی مثال ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ جبریل امین تشت لے کر پہنچے، حضور کی خدمت میں سلام کیا، سلام کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ کیا کوئی دنیا میں مثال ہے جو اس تشت سے زیادہ روشن ہو، شہد سے زیادہ شیریں ہو اور اس خط بال سے زیادہ باریک ہو؟ تو ایک مطلب پیغمبر اسلام نے سوچا کہ اس کی مثال میں جناب فضہ آگے بڑھ گئی، جناب فضہ آگے بڑھ گئی اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں مثال پیش کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت ہے تو میں مثال پیش کروں۔ کہا فضہ اجازت ہے، مثال پیش کرو۔ جناب فضہ نے کہا جبرائیل سنو، دنیا میں خون سے اس تشت سے زیادہ روشن ہے، خون سے کا نکالنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، خون سے کا نکال کے مال کو حقدار تک پہنچانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر، بال سے زیادہ باریک ہے۔ میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں کہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان کے پاس کے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی مثال پیش کروں۔ کہا اجازت ہے، مثال پیش کرو۔ کہا جبریل سنو، دنیا میں ایمان اس تشت سے زیادہ روشن ہے، ایمان اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اور ایمان کا حاصل کر لینا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ایمان کا حاصل کر کے مرتے وقت تک مومن رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ایک صلوات دیکھیں، ہر جملے میں ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے جو انشاءاللہ آپ دلوں میں لے کے جائیے گا، تاکہ ایمان مومن رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ مطلب مولا کائنات امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، کہا کہ نانا اگر اجازت ہو تو میں بھی مثال پیش کروں۔ کہا میرے لال اجازت ہے، مثال پیش کرو۔ مولا حسن نے کہا کہ جبریل سنو، دنیا میں تخت حکومت اس تشت سے زیادہ روشن ہے، حکومت کا حاصل کر لینا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور حکومت پر بیٹھ کر رعایا کے ساتھ انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ نانا اگر اجازت ہو تو میں بھی مثال پیش کروں۔ کہا میرے لال اجازت ہو تو بھی مثال پیش کرو۔ کہا کہ جبریل سنو، دنیا میں مہمان اس تشت سے زیادہ روشن ہے، مہمان کے گھر میں بلا لینا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور مہمان کا آخری وقت تک خوش رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ مہمان کا آخری وقت تک خوش رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سرکار ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ سرکار اگر اجازت ہو یا رسول اللہ میں مثال پیش کرو۔ کہا اجازت ہے، مثال پیش کرو۔ کہا کہ جبریل سنو، ایک بڑی خوبصورت سی مثال ہے، اگر آپ نے لے لیا تو انشاءاللہ لطف لیں گے اور محسوس ہوں گے۔ کہا کہ جبریل سنو، دنیا میں علم اس تشت سے زیادہ روشن ہے، علم اس تشت سے زیادہ روشن ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بابا کیا جائے، اگر زبان سے سبحان اللہ بھی کہہ دیا جائے تو وہی کافی ہے۔ تو ذرا سا مل کے بولیے گا سبحان اللہ۔ ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ جبریل سنو، دنیا میں علم اس تشت سے زیادہ روشن ہے، علم کا حاصل کر لینا شہد سے زیادہ شیریں ہے، علم کا حاصل کر کے اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ صلوات پڑھیں مطلب شہزادی کو لین آگے بڑھی، کہا بابا اگر اجازت ہو، کہا اجازت ہے۔ آپ کے ساتھ پیش کیے تو شہزادی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جبریل، دنیا میں عورت اس تشت سے زیادہ روشن ہے،
سجدہ کر رہا ہے وہ سجدے سے سر اٹھا لے، جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع سے سر اٹھا لے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ متوجہ ہو جائے، جو تحریم کر رہا ہے وہ سن لے۔ ایک مرتبہ تمام مخلوقات کو متوجہ کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کہا جبرائیل سنو، دنیا میں رسول کے اہل بیت اس طرح سے زیادہ روشن ہے، رسول کے اہل بیت اس طرح سے زیادہ روشن ہے، اہل بیت کی محبت شاہ سے زیادہ شیریں ہے، اور اہل بیت سے بغض رکھ کے پورے صراط سے گزرنا بہت سے زیادہ واجب ہے۔ اور ان سے بغض رکھ کے پورے صراط سے گزرنا یہ بات سے زیادہ واجب ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، پڑھنے کا ارادہ تو تھا نہیں، لیکن آپ اللہ کی سماعت ماشاءاللہ مسلمانوں کا گروہ تھا، کہا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میدان محشر میں ایک پل ہے جو بعض سے زیادہ غالب ہے، اور اتنی مخلوق اس پل سے کیسے گزر جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب مسلمان کہنے لگے کہ جناب بات اصل میں یہ ہے کہ جب پہلے اس پل سے گزریں گے، اس پل پہ جائیں گے، قدم رکھیں گے تو وہ پل ایک بالشت ہو جائے گا، جب پہلا اس پہ پہنچے گا تو ایک بالشت ہو جائے گا۔ کہا پھر بھی اتنی مخلوق ہے کیسے گزرے گے؟ کہا جب دوسرا جائے گا تو وہ دو بالشت ہو جائے گا، تو وہ دو بالشت ہو گا، پھر بھی اتنی مخلوق کہا جب تیسرا جائے گا، جب تیسرا جائے گا تو وہ پل ایک ہاتھ چوڑا ہو جائے گا، لہٰذا سب گزر جائیں گے۔ کہا پھر بھی اتنی مخلوق میدان محشر میں سب کے سب کیسے گزرے گا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جب علی پل پہ سے جائیں گے تو ہائی وے بن جائے گا، جب علی پل پہ جائیں گے تو وہ ہائی وے بن جائے گا۔ تو وہ جو تھے بڑے شریف تھے، کہنے لگے پھر ان تینوں کو پیچھے رکھو، علی کو پہلے بھیجو۔ ایسی محبت جیسی کربلا سب نکال دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین کا قربان کر دیا۔
معاشی تو آپ مسلسل مدارس سنتے آئے اور مسائل بھی سنتے ہوئے کربلا میں مصیبتیں کم نہ ہوئی، کربلا کے بعد مصیبتیں اور بڑھیں۔ یہ مصیبتوں کا سلسلہ کربلا میں رکا نہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے ادھر حسین یہ وہ اہل حرم ہیں جنہیں ایسا اسیر کیا گیا، جنہیں اپنے وارثوں پہ رونے تک نہیں دیا گیا۔ کیسے بھی روتے، ادھر ایک لاشا آتا تھا روتے کیا، ادھر دوسرا لاشا آ گیا، دوسرا آیا اس پہ کیا کریا کرتے، تیسرا لاشا آ گیا، تیسرے پہ کریا کیا کرتے، چوتھا لاشا آ گیا، جہاں تک یہ کہ لاشا آتا رہا رو نہ سکے۔ ادھر جب حسین شہید ہوئے سوچا گریا کرے، ادھر خیمے جلنے لگے، سوچا حسین میں گریا کرے کہ ادھر خیمے جلنے لگے، ادھر کوئی تماچے مارنے لگا، ادھر کسی نے گوشوارے چھین لیے، ادھر کسی نے کوڑے برسائے
دیکھی جا رہی ہے. دیکھا نیت پر کا سر نظر آیا, یہ جناب علی اصغر کا سر نظر آیا, جناب قاسم کا سر نظر آیا, اور محمد کے سروں کو دیکھا. سب سروں کو دیکھنے کے بعد حسین کے سر کے قریب آئے, اور قریب آ کر جملہ کہتے کہ مولا میں یہ نہیں کہتی ہوں اکبر کیسے مارا گیا, میرا سوال یہ نہیں قاسم کیسے مارا گیا, اور محمد کیسے مارے گئے, زینب کلثوم کے سر سے چادر کیسے چھینی گئی. مولا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے, مولا کیا ام البنین کا لال عباس آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ حسین نے طلب کہا اے ریحانہ میرا عباس آنے کا تاکہ دریا کے کنارے سو گیا. کہا مولا سارے سر نظر آئے, عباس کا سر نظر نہیں آیا. حسین نے کہا اے ریحانہ گھوڑے کی گردن میں دیکھ, میرے بھیا کا سر ہے, عباس کو گوارا نہیں کہ زینب و کلثوم کے سروں کو بے وقنا بچا کر دیکھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قسم قصائد مسلمین